نعرہ نعرہ جب سے دروازے پہ لکھا جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہے نہیں کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہے نہیں عشق محبت اعلیٰ حضرت رتبہ ہی کچھ ایسا ہے اونچا اعلیٰ حضرت کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے اونچا اعلیٰ حضرت کا دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کو نسبت ہے سرکار سے میرے اعلیٰ حضرت کو نسبت ہے سرکار سے تو کیوں نہ کھن کھن کھنکے گا سکہ اعلیٰ حضرت کا تو کیوں نہ کھن کھن کھنکے گا سکہ اعلیٰ حضرت کا باطل کو باطل لکھا حق لکھا جس واسطے باطل کو باطل لکھا حق لکھا جس واسطے سب فتووں پر بھاری ہے فتویٰ اعلیٰ حضرت کا سب فتووں پر بھاری ہے فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ایسا دن بھی آئے گا ساری دنیا دیکھے گی ایسا دن بھی آئے گا ساری دنیا دیکھے گی دنیا میں لے آئے گا جھنڈا اعلیٰ حضرت کا دنیا میں لہرائے گا جھنڈا اعلیٰ حضرت کا ہم کو ہے سجاد اب کوئی بہکائے گا ہم کو ہے سجاد اب کوئی کیا بہکائے گا جب تک میرے سر پر ہے سایہ اعلیٰ حضرت کا جب تک میرے سر پر ہے سایہ اعلیٰ حضرت کا عشق محبت اعلیٰ حضرت السلام علیکم پوری طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر باپو خانقاہ قادریہ بغدادیہ ڈونگر شریف پیر سید حسنین باپو قادری ذی وقار حضرات سادات کرام بالخصوص نمونہ اسلاف فاضل گرامی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا اشتیاق عالم صاحب اشرفی اسٹیج پر رونق افروز لائق صدر احترام علماء کرام بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے تاجدار مالک و مختار شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین مدنی تاجدار مکی مختار نبی مکرم رسول معظم سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شافع روز شمار بے سہاروں کے سہارے گرتوں کو اٹھانے والے دکھتوں کو تیرانے والے نامرادوں کے دامن گوہر مقصود سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے خدا کے پیارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ میرے سرکار ہے جیسے کوئی ویسا تو نہیں، میرے سرکار ہے جیسے کوئی ویسا تو نہیں، ہاں مگر واعظ نادان نے سمجھا تو نہیں، اور ہر گھڑی قاسم رحمت کو یہ رہتا ہے خیال، کوئی بھوکا تو نہیں کوئی پیاسا تو نہیں، اور کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی جھوٹا تو نہیں، اور شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اور اے آسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، اے آسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم، جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم، اور زندہ اویس کرنے کی محبت کریں گے ہم، زندہ اویس کرنے کی محبت کریں گے ہم، ارے بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، زندہ اویس کرنے کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، اور ڈائری جب میری حشر میں نکالی جائے، ڈائری جب میری حشر میں نکالی جائے، ایک بھی سطر درود سے نہ خالی جائے، ایک بھی سطر درود سے نہ خالی جائے، اور میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، مجھے ایسا پرندہ بنا دیا جائے، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، مجھے ایسا پرندہ بنا دیا جائے۔ اور کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، حب احمد مجھے الہی دے، حب احمد مجھے الہی دے،
اور کون ہو تیری ذات کا منکر جو محمد تیری گواہی دے. کون ہو تیری ذات کا منکر جب محمد تیری گواہی دے. اور عشق رسول پاک کے صدقے میں آ گئی, عشق رسول پاک کے صدقے میں آ گئی, اور ساری بہار آج کے جلسے میں آ گئی. ساری بہار آج کے جلسے میں آ گئی. اور ایک دوسرے سے عورتیں کہتی ہے من کے ہاتھ, ارے رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی. ایک دوسرے سے عورتیں کہتی ہیں من کے ہاتھ, ارے رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی. اور عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں, عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں, یعنی مظہر قرآن لیے بیٹھی ہیں. اور بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل, مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. پڑھیے درود اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. امنیہ بدر کی سرزمین پر یہ دوسرا موقع ہے جو آپ کے سامنے کچھ نصیحت وائز کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں. ابھی مجھ سے پیشتر نمونہ اسلاف فاضل گرامی ذی وقار حضرت علامہ مولانا اشتیاق عالم صاحب علم کی روشنی میں ایک مختصر مگر جامع بیان کر رہے تھے اور آپ لوگ سن رہے تھے. واقعی میں علم دین حاصل کرنا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کو پھیلانا یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا, من اجود جودن, کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تم میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ فدا کا بھی امی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, ہم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, قال اللہ تعالی جودن ثم قال اللہ تعالی من بعدی و من بعدی رجلن اجود جودا, یعنی سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر تمام اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں, اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا. علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رسول کے بعد اس کو سب سے بڑا سخی قرار دیا. اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا, جب طالب علم اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جاتا ہے, تو وہ طلبہ, وہ طالب علم اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے علماء کرام جو بچوں کو قرآن اور مسائل کی تعلیم دیتے ہیں. آسان کام نہیں ہے بچوں کو پڑھانا, اور زیادہ تر اداروں میں, زیادہ تر مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر کے مرد اور عورت کم بھیجتے ہیں. ان کی نیت قرآن پڑھانا ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت شریر ہے, بہت مستی والا ہے, گھر میں سنبھالا نہیں جا سکتا, اس کو مدرسے میں بھیج دو. گھر میں ہم سنبھال نہیں سکتے, جتنا 3-4 گھنٹہ مولانا سنبھالے گے گھر میں سکون رہے گا. اسی نیت سے قرآن پڑھانے کی نیت بعد میں ہوتی ہے, نماز سیکھنے کی نیت, غسل اور وضو کا طریقہ بعد میں ہوتا. پہلے تو یہ گھر میں مستی کرتا ہے, اسے دارالعلوم میں بھیج دو. ہمارے پاس آتے ہیں فون, بہت باپو اسکول میں جاتا نہیں ہے بچہ, گھر میں پڑھتا نہیں ہے, بہت مستی کرتا ہے, اس کی ماں کو بھی ستاتا ہے, لہذا اسے دارالعلوم میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے بچوں کو دارالعلوم میں داخل کرو گے, ایسے بچے حافظ قاری اور عالم بنیں گے, تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ ہاں, پھر کیا ہوگا قوم کا؟ یہ تو اب ایسے ایسے بچے, اور ایک نہیں, ایک گھر میں ایک اگر مستی کرنے والا بچہ ہے
ایسے اگر چھوٹا سا گاؤں ہے تو 10-15 گھر سے اگر ایسے بچے آ جائیں امام صاحب کے پاس، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو تنخواہ ان کو دیتے ہیں، یہ تنخواہ بھی کم پڑ جائے، آپ کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے الگ سے تنخواہ دینی پڑے کہ 4 گھنٹہ کم سے کم مولانا صاحب نے ہمارے بچے کو سنبھالا تو صحیح۔ لہذا نیت بدلو، اپنے ہوشیار بچے، سمجھدار بچے، گھر میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے والے بچے، جس کو آپ کانوینٹ میں بھیجتے ہو، انگلش تعلیم دلانے کے لیے بھیجتے ہو، اس کو آپ BBA بناتے ہو، BCA بناتے ہو، MBA بناتے ہو، ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہو، ایسے بچوں کو آپ، اور جو شریر ہوگا، جو کم ذہن ہوگا، جس کا ذہن چلتا نہیں ہوگا، جس کو یاد نہیں رہتا ہوگا، ایسے اپاہج لولے لنگڑے بچوں کو آپ ادارے میں عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بھیجتے ہو۔ لیکن دیکھو، قرآن کی خوش نصیبی، قرآن کی تعلیم کا سبب، قرآن اور حدیث کی تعلیم، مسائل کی تعلیم، دین کی تعلیم کا سبب یہ ہے کہ یہی بچہ جو کن ذہن تھا، یہی بچہ جو گھر میں مستی کرتا تھا، یہی بچہ جو پریشان کرتا تھا، یہی بچہ جس کو خود یاد نہیں رہتا تھا، یہ بچہ جب عالم بنتا ہے تو وہی ڈاکٹر اور انجینئر والے جتنے بچے ہیں جو ہوشیار، پڑھے لکھے اور ذہین ہوتے ہیں، ان سب کا یہی کن ذہن والا بچہ امام بنتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ تو اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی یہی آتا ہے، کان میں اذان دینے کے لیے بھی وہی پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے عزت نہیں دی بچے پہ، اپنے کن ذہن بچے کو، آپ نے اپنے اپاہج بچے کو عزت نہیں دی، لیکن آپ نے تو دوسری نیت سے اسے مدرسے میں عالم حافظ بنانے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کا معجزہ ہے کہ وہ امام بنتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اور علماء دین کی عزت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے درود اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سیدھا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ زمانہ بہت ہی پرآشوب ہوتا جا رہا ہے، بعض سے واضح اور سامنے کے مسائل آج نظری بنتے جا رہے ہیں، جن مسائل کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، آج ان مسائل کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور اگر زمانہ یوں ہی ترقی کرتا گیا تو کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ دن میں دن کو سمجھانے کے لیے دلیل دینی پڑے، رات میں رات کو سمجھانے کے لیے دلیل دینی پڑے، کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ آگ میں گرمی ہے، لوگ کہیں دلیل دو، ہم کیسے دیں گے، نہ ہم خود جلنے کو تیار ہوں گے نہ ان کو جلائیں گے، تو پھر دلیل دے تو کیسے دیں؟ تو عجیب زمانہ ہے، ایسی باتیں جن کے ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کسی برہان کی ضرورت نہیں تھی، کسی حجت کی ضرورت نہیں تھی، آج اس کے لیے بھی دلیل مانگی جاتی ہے، برہان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو سنو، عالم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عالم امر، دوسرا عالم خلق۔ ویسے مختلف جہتوں، مختلف اضافتوں، مختلف حیثیتوں سے عالم کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر میں جس جہت سے تقسیم کر رہا ہوں، جس حیثیت سے بات عرض کر رہا ہوں، اس حیثیت سے عالم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عالم امر، دوسرا عالم خلق۔ عالم امر سے یہ کہیں گے رب تبارک و تعالیٰ کن فرمائے اور چیز ہو جائے، نہ سبب، نہ وسیلہ، نہ ذریعہ، نہ یہ نہ وہ۔ الغرض اس چیز کا وجود محتاج وسائل نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کن کہا اور چیز ہو گئی۔ تو کن کہہ دینے سے جس چیز کا وجود ہو جائے وہ عالم امر کی چیز ہے، اور عالم امر میں اور عالم خلق میں جو کچھ پیدا ہوا اس کا بھی خالق خدا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں کن کہہ کے پیدا کیا اور یہاں اسباب سے لگا دیا۔ وہاں کن کہا، روح تیار ہو گئی، مگر جس روح والے کو مجسمہ میں داخل کرنا ہے، کن کہہ کے نہیں پیدا کیا۔ دیکھو سیدنا آدم کا مجسمہ
کیا کن کہہ کے نہیں ہو سکتا تھا؟ کن ہو جا، مجسمہ تیار ہو جاتا، مگر نہیں، عناصر اربع کی ترکیب کی جا رہی ہے۔ لاؤ مٹی لاؤ، لاؤ آگ لاؤ، لاؤ پانی لاؤ، لاؤ ہوا لاؤ، اے فرشتوں اس کو گوندو، گوندنے کے بعد مجسمہ تیار کرو۔ اتنی ضرورت میرے رب کو نہیں تھی، قادر مطلق کو نہیں تھی، وہ کن کہتا مجسمہ تیار ہو جاتا، مگر نہیں، روح آدم عالم امر کی ہے اور مجسمہ آدم عالم خلق کا ہے، اور ان دونوں کی تخلیق الگ الگ سنت الہیہ سے متعلق۔ ہم کو کہاں رکھا گیا؟ عالم اسباب میں رکھا گیا، عالم وسائل میں رکھا گیا۔ بتاؤ کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں بے وسیلہ مل سکتی؟ دینے والا خدا ہے، خالق خدا ہے، مالک خدا ہے، رازق خدا ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی رزق دینے والا ہے، مگر بتاؤ تمہارے منہ میں کوئی لقمہ بغیر وسیلے کے آ سکتا ہے؟ تمہاری ناکوں میں ہوا کا کوئی حصہ بغیر وسیلے کے پہنچ سکتا ہے؟ بولو، اچھی طرح سے بولو۔ تمام کام وسیلے سے ہو رہا ہے، مگر اس انسان سے کہا جاتا ہے، کس قدر سامنے کی بات ہے کہ انسان سوچتا ہے تو دماغ کے ذریعے سوچتا ہے، بولتا ہے تو منہ کے ذریعے بولتا ہے، پکڑتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے پکڑتا ہے، دیکھتا ہے تو آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے۔ یہاں عالم وجود میں آیا تو ماں باپ کے ذریعے آیا، اپنی زندگی بچاتا ہے تو آب و ہوا کے ذریعے بچاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ سارے وسائل خدا نہیں بلکہ سب غیر خدا ہے۔ تمام کام وسیلے سے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، میرے رسول کے علم غیب کا انکار کرتا ہے تو اپنے دماغ اور اپنے عقل کے ذریعے کرتا ہے، تو معلوم ہوا اے رسول کو بے اختیار کہنے والے، تجھے انکار کا اختیار ہے اور رسول کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ تمام کام وسیلے ہوتے ہو رہے، مگر جب اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ اب خدا تک پہنچنا ہے تو کہتا ہے اب خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ سارا کام انڈائریکٹ اور خدا تک پہنچنا ڈائریکٹ، سارا کام انڈائریکٹ۔ دیکھیے میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، تو معلوم ہوا خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اب وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وسیلے سے مراد ایمان ہوتا تو پھر اسے تلاش کرنے کا حکم ایمان والوں کو نہ دیا جاتا۔ ایسی صورت میں خطاب ان سے ہوتا جو ایمان سے خالی ہے۔ ارے بھائی جو ایمان لا چکا وہ ایمان کیا تلاش کرے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت لرزتے رہو، کانپتے رہو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی مت کرو اور اس کے احکام کی اطاعت کرو، یہی تو تقویٰ ہے نا۔ تو تقویٰ میں سارے اعمال صالح آ گئے، یا جو الذین آمنوا میں ایمان آ گیا، اتقوا اللہ میں اعمال آ گئے، اور جاہدوا فی سبیلی میں جہاد آ گیا۔ اب وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا، وسیلے سے مراد اعمال نہیں ہو سکتا، وسیلے سے مراد جہاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سب کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا۔ تو اب وسیلے کا کیا معنی ہے؟ ایسا معنی جو ایمان ہو نہ ایمان ہو، ایسا معنی نہ جو اعمال ہو، ایسا معنی نہ جو جہاد ہو۔ اب وسیلے کا معنی کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ وسیلے سے مراد ایمان نہیں، وسیلے سے مراد اعمال نہیں، وسیلے سے مراد جہاد نہیں، بلکہ وسیلے سے مراد جان ایمان ہے۔ اور جان ایمان کون ہے؟ تو یہی تو کہو گے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب وسیلے کا معنی ہو گیا، اے ایمان والو تم ایمان لائے بہت اچھا کیا، تم نے تقوی کی زندگی اختیار کی بہت اچھا کیا، تم نے جہاد کو اپنا لیا بہت اچھا کیا۔ اب سب کچھ کرنے کے بعد رسول کو وسیلہ بنا لو تاکہ بارگاہ رب العزت میں پہنچنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے حضور کی حیات کی تین قسمیں۔ ایک رسول کے آنے سے پہلے کی زندگی،
دوسری رسول ہماری نگاہوں سے آ گئے اس وقت کی زندگی. تیسری رسول پاک ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے. 3 زندگی ہوگی. ایک ابھی نور مصطفیٰ جامع بشریت پہن کر انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں نہیں تشریف لایا، پہلے کا زمانہ. دوسرا زمانہ نور مصطفیٰ جامع بشریت پہن کر انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، یہ دوسرا زمانہ. تیسرا زمانہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری زندگی چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ تیسرا زمانہ. 3 زمانہ ہو گیا. ایک رسول نہیں آئے اس وقت کا زمانہ، ایک رسول آئے اس وقت کا زمانہ، ایک رسول چلے گئے اس وقت کا زمانہ. تو میں ہر زمانے کو الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ تینوں زمانے میں رسول کو وسیلہ بنایا، اور چوتھا زمانہ تم کو ملے گا ہی نہیں کہ رسول کو وسیلہ نہ بنائے. دیکھیے پہلے کا زمانہ، ابھی حضور تشریف نہیں لائے اس دنیا میں، ابھی جامع بشریت پہن کر انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں نازل نہیں ہوئے. میں پہلے کا زمانہ بتاتا ہوں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، اس بھول کو شریعت کی زبان میں زلت کہتے ہیں. دیکھیے زلالت نہ سمجھنا، زلت یعنی بلا ارادہ بلا قصد اگر کوئی بھول ہو جائے تو وہ زلت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، روتے رہے اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، اے اللہ میری بھول کو معاف کر دے. روتے رہے 300 برس کا عرصہ گزر گیا. 300 برس تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھول کو معاف نہیں کیا، درگزر نہیں کیا. 300 برس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں جنت میں تھا، جب تک جنت میں رہا تو میں نے دیکھا جہاں لا الہ الا اللہ وہاں پایا محمد رسول اللہ. جہاں دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں پایا محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کو تو میں جانتا ہوں، اللہ کو تو جانتا تھا، اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کو جانتا رہوں گا، لیکن یہ محمد کون ہے؟ لہذا آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام رکھا ہے یہ اللہ کا کوئی محبوب ہی ہوگا، اللہ کا کوئی پسندیدہ ہوگا، اللہ کا کوئی چہیتا ہوگا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں 300 برس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کے صدقے سے، اے اللہ اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جان لیا، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں نے جہاں دیکھا جنت میں دیکھا لا الہ الا اللہ، وہاں پایا محمد رسول اللہ. جنت کے پائے پر، جنت کی دیوار پر، جنت کے پتے پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر جہاں دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں دیکھا محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ تیرا کوئی محبوب بندہ ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے. تو اے اللہ اس کے صدقے سے میں اپنے بھول کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ اس کے صدقے سے مجھے معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدقت یا آدم انہ لحب الخلق مما اذا سألتنی فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وما غفرتك. اے آدم تو نے سچ کہا، جس کا تو نے وسیلہ دیا ہے وہ تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اے آدم تو نے محمد کے صدقے میں غلطی کی معافی مانگی ہے، جا میں نے تجھے حضور کے صدقے میں معاف کر دیا، تیری غلطی کو معاف کر دیا، تیری خطا کو معاف کر دیا، تیری بھول کو معاف کر دیا. اے آدم سن لے، لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں دنیا کو نہ پیدا کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر ان کو نہ پیدا کرتا موت تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا. اس لیے میں کہتا ہوں دوستو کہ رسول کی میلاد مقصود تھی، اس لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا. رسول کی میلاد مقصود تھی، اس لیے زمین کا فرش بچھا
بٹھا دیا. رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے چاند و سورج کے چراغ روشن کر لیے. رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے ستاروں کی کنڈیلیں روشن کر دی. رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے آبشار کے نغمے جاری کر دیے. رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے دریا کو روا روا کر دیا. یہ گردش لیل و نہار کس کے لیے ہے؟ یہ کائنات کے نقش و نگار کس کے لیے ہے؟ یہ سب رسول کی میلاد کے لیے ہے. اب اگر کسی کی کو رسول کی میلاد سے اختلاف ہے تو اس میلاد والی زمین کو چھوڑ دے اور اس میلاد والے آسمان سے نکل جائے. زمین بھی میلاد والی، آسمان بھی میلاد والا، چاند و سورج بھی میلاد والے، ستارے بھی میلاد والے، اور تو میلاد سے اختلاف کرتا ہے، میلاد کو مانتا نہیں، تو پھر آسمان کے نیچے رہنے کا تجھے ادھیکار نہیں، زمین کو پر رہنے کا تجھے اختیار نہیں. ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر چلا جا جہاں آسمان بھی میلاد والا نہ ہو، زمین بھی میلاد والا نہ ہو. تو رسول کو وسیلہ کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ بنایا، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو ایک زمانہ ہو گیا کہ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رسول کا وسیلہ بنایا. اب دوسرا زمانہ آیا، حضور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، حضور تشریف فرما ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں رسول کو وسیلہ بنایا کہ نہ بنایا. حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے. حضرت عثمان نام کے کئی صحابہ ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ ہے حضرت عثمان بن حنیف. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا، ایک اندھا جسے آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے روشنی کی ضرورت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، پیٹ میں درد ہے، آپ بے چین ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں بے چین ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، پیٹ میں درد ہے، حکیم کے پاس گیا تھا، فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جب سلام پھیرا تو میرا پیٹ کا درد ہو چکا تھا. تو نماز کو اپناؤ میرے دوست، نماز تم کو عزت دیتی ہے. ایک فقیر تمہارے گھر پر، ایک مالدار جس کا عالی شان گھر ہے، اس عالی شان گھر کے دروازے پر جاتا ہے اور گھر پر جا کر کے سوال دراز کرتا ہے. گھر کا مالک جو ہے وہ بڑا سیٹھ ہے، بڑا رئیس ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. وہ فقیر دعائیں دیتا ہے، اے مالدار شخص، اے امیر شخص، تیرا دل بڑا سخی ہے، مجھ سائل کو نواز دے، مجھ سائل کو کوئی بھیک دے دے. وہ مالدار شخص نکلتا ہے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس فقیر کر دیتا ہے، بڑی رقم عطا فرمائی. جیسے ہی بڑی رقم کو دیکھا، فقیر کی زبان پر دعا کے الفاظ آ جاتے ہیں، اللہ تیرا اقبال بلند کرے، اللہ تجھے شہرت عطا فرمائے، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے نام کو بلند فرمائے، اللہ تیری عزت کو بلند فرمائے، اللہ تجھے زیادہ روشنی عطا فرمائے، یہ تیرا محل ہے، اللہ تجھے 10 محل عطا فرمائے. اتنی ڈھیر ساری دعائیں دے کر کے وہ فقیر آگے بڑھتا ہے. نماز ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، مسجد سے نماز
वहां अजान की आवाज आ रही है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ फलाह के लिए। वो फकीर ने जब हय्या अल सलाह सुना, मस्जिद में जाता है, जोहर का वक्त है, मौजिन पुकार रहा है हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह। वो फकीर आता है, फकीर आने के बाद नमाज के लिए वुजू करता है, वुजू करने के बाद जब शुरू के वक्त में पहुंच गया, पहली सफ खाली थी, वो फकीर पहली सफ में जाकर के बैठ जाता है। बैठने के बाद जोहर की सुन्नतों को अदा करता है, सुन्नत अदा करने के बाद फर्ज नमाज का इंतजार करता है कि जब तकबीर होगी, और तकबीर जब होगी तो फर्ज पड़ी जाएगी। इतनी देर में वो फकीर जिसको दुआएं दे करके आया है, तेरा इकबाल बुलंद हो, तेरा नाम रोशन हो, तुझे अल्लाह नवाजे, तुझे और ज्यादा दौलत अता फरमाए, वो शख्स भी नमाज के लिए आता है। काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई है, पहली सब भर चुकी है। जब वो अमीर आदमी, वो मालदार आदमी मस्जिद में आता है तो उसको जगह कहाँ मिलती है? जहां पर वो फकीर बैठा था उसके पीछे की सफ में उसको जगह मिलती है। मुझे कह लेने दो प्यारे, नमाज कैसी चीज है, नमाज कैसी इज्जत अता फरमाता है। जमात का वक्त होता है, मौजिन तकबीर देता है, इमाम अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधता है, अल्लाह अकबर कहकर जब सजदे में जाता है, वो फकीर भी सजदे में जाता है, वो अमीर भी सजदे में जाता है। तो मुझे बताओ दोस्तों, जो फकीर जिसने उस अमीर आदमी के लिए इकबाल हो बुलंद होने की दुआ दी, काफी दुआएं दे करके आया है, लेकिन नमाज इत्तेहाद और इत्तेफाक का ऐसा सबक देती है, बराबरी का ऐसा सबक देती है, छूत अछूत को मिटाने का ऐसा सबक देती है कि जब सजदे में फकीर जाता है तो जहां पर उसके कदम होते हैं, और उस मालदार भी सजदे में जाता है तो उसका सर वहां पर होता है जहां फकीर के कदम होते हैं। कैसी बराबरी का सबक इस्लाम ने दिया है। कोई अमीर गरीब आदमी को अपने बाजू में बिठाने को तैयार नहीं है, अपने सामने बिठाता है, दूर खड़ा रखता है। लेकिन जरा सोचो, नमाज में सब बराबर हो जाते हैं, अमीर गरीब का इम्तियाज खत्म हो जाता है। वो फकीर अभी उसके पास से लेकर के आया है, दुआएं देकर के आया है, लेकिन नमाज में जाता है तो जहां पर फकीर का कदम है वहां पर उस मालदार का सर न। तो ये नमाज दिया कि नहीं? नमाज ने शोहरत दी कि नहीं? नमाज ने बुलंदी दी कि नहीं? अरे मालदार था, आलीशान महल था, फकीर उसके घर में जा नहीं सकता था, अगर चला भी गया होता तो उसको दरवाजे के बाहर बिठा करके भीख दे दी जाती। लेकिन मस्जिद में आया है तो अपनी टोपी, अपना ताज उस फकीर के सर के पास है, और वो भी कह रहा है सुभान रब्बी आला, ये अल्लाह तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा आला है। वो फकीर भी कह रहा है ए अल्लाह तू अजीम है, तू बड़ा आला है। मस्जिद में आदमी जाता है तो अमीर गरीब का इम्तियाज खत्म हो जाता है, वहां पर सिर्फ अल्लाह ही सबके लिए बड़ा है। दुनिया की कोई ताकत किसी के लिए ना बड़ी है ना किसी के लिए छोटी। तो खुदा की बारगाह में झुको। तो वो साहबी, या रसूलल्लाह मुझे मस्जिद तक लाने वाला कोई नहीं, आंखों की रोशनी के लिए दुआ दे दीजिए। तो हुजूर के लिए आसान था, हुजूर लुआब दहन लगा देते आंखों में तो रोशनी आ जाती। जब हजरत कत्तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब जंगे उहुद में आपके आंख में तीर लगा, डेला बाहर निकल गया। जब डेला बाहर निकला, कत्तादा ने डेले की हाथ रखा और रसूल के पास आ रहे। एक साहबी ने अर्ज की, कत्तादा आ रहे हैं, आंखों पर तीर लगा है। अच्छा, कत्तादा आ रहे, आंखों पर तीर लगा है। कत्तादा आए, कत्तादा क्यों आए हो? या रसूलल्लाह आंखों पर तीर लगा है, डेला बाहर निकल गया है और आपके पास हाजिर आया। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि कत्तादा आंखों में तीर लगा है तो मेरे पास क्यों आए? हकीम के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आंखों का इलाज तो वो करेगा, मैं तो नबी हूं, मेरा काम आंखों को ठीक करना थोड़ा है, बिनाई देना थोड़ा है, आंखों को दुरुस्त करना थोड़ा है। हुजूर ने ये नहीं कहा, बल्कि हुजूर ने कहा कत्तादा आंख लेनी है या जन्नत? जन्नत देने का वादा कौन कर सकता है? जो जन्नत का मालिक हो। जन्नत का मालिक होगा वही तो कहेगा कि जन्नत लेनी है या आंख लेनी है। कत्तादा ने देखा कि
हुजूर का दरिया रहमत तो जोश में है, लिहाजा का हुजूर ऐसा कीजिए, मैंने तो सिर्फ आँख का जिक्र किया, मैं तो आँख लेने आया था, जन्नत का जिक्र तो मैंने नहीं किया, ऐसा कीजिए आँख मेरे कहने से दे दीजिए और जन्नत अपनी अता से दे दीजिए। आँख मेरे कहने से दे दीजिए, जन्नत अपनी अता से दे दीजिए। हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला, कत्तादा की आंख में रखा और डेला अंदर रख दिया। कत्तादा फरमाते हैं मेरी आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो गई। तो हुजूर के लिए ये भी आसान था, लेकिन अगर हुजूर ऐसा कर देते तो ये एक मौजज़ा होता, एक मौजज़ा बनकर, एक वाकया बनकर हमारी निगाहों के सामने आता। लेकिन हुजूर को कुछ हमें भी देना था कि एक ज़माना आएगा लोग इनकार करेंगे वसीले से, वसीला मांगना शिर्क है, वसीला ऐसा है, वसीला वैसा है, सिर्फ अल्लाह से मांगो, मोहम्मद मांगो, वसीले की ज़रूरत नहीं। इसलिए हुजूर को हमको देना था कि ऐसे लोग अगर सवाल करेंगे तो तुम हदीस की रोशनी में उनको जवाब दे सको। अच्छा, तुझे आँख चाहिए, तुझे रोशनी चाहिए, तुझे बीनाई चाहिए, हाँ जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो। अच्छा, उसके बाद दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका व अतवज्जो इलैका बेनबिय्यिका मुहम्मदिन नबी रहमत। सरकार तालीम दे रहे हैं, ए मेरे साहबी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह मैं उसके वसीले से दुआ करता हूँ, उसके वसीले से तेरी बारगाह में मुतवज्जे होता हूँ जो नबी रहमत है, रहमत वाले नबी है। देखिए दुआ के अल्फाज पर गौर करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे, वातवज्जो इलैका बेनबिय्यिका मुहम्मदिन नबी रहमत, और मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ उस नबी के वसीले से, सच्चे से, जो नबी रहमत है, रहमत वाले नबी है। सरकार तालीम दे रहे हैं, सरकार हमें सबक सिखा रहे हैं, और उसके बाद अभी दुआ के अल्फाज खत्म नहीं हुए, का इतना कहना और कहने के बाद कहना, या मोहम्मदो इन्नी तवज्जो बिका इला रब्बी फी हादती हादी लितक़ज़िया ली अल्लाहुम्मा अशफ़ि शफ़हू। ए मोहम्मद के वसीले से, ए अल्लाह के वसीले से, मोहम्मद का वसीला अल्लाह को दे दिया। अब ए मोहम्मद मैंने आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अब आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे शिफात अता फरमाए, अल्लाह मुझे शिफात अता फरमाए। या मोहम्मद इन्नी तवज्जो बिका इला रब्बी फी हादती हादी लितक़ज़िया ली अल्लाहुम्मा फशफ़हू। मोहम्मद के वसीले से ए अल्लाह मेरी हाजत को भी पूरी फरमा और मुझे शिफा अता फरमा। जैसे ही हुजूर का नाम लेना था उस सहाबी की आंखों में रोशनी वापस आ गई। तो ये दूसरा जमाना हुआ। पहला जमाना हजरत आदम ने वसीला बनाया, दूसरा जमाना वो साहबी रसूल ने हुजूर का वसीला बनाया, अब तीसरा जमाना आया। अब हमें देखना यह है कि इस जमाने में रसूल को वसीला बनाया कि नहीं। हुजूर ज़ाहिरी दुनिया को छोड़ करके चले गए, हुजूर पर्दा कर गए। मदीना शरीफ में कहत पड़ गया, अकाल पड़ गया, दुकाल पड़ गया, पानी से लोग परेशान हैं। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सब लोग पहुंचे, कहा कहत पड़ गया है मदीना में, पानी की तकलीफ है, बारिश नहीं नासिल हो रही है, ए आयशा आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत आयशा के लिए ये आसान था, कह देती जाओ नमाज इस्तिस्का पढ़ो, जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, बारिश हो जाएगी। नहीं, सबको लेकर के गई हजरत आयशा। कहाँ गई? हुजूर के रोजे पे। सरकार कर गए, माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के रोजे पर जाकर के एक साहबी से इरशाद फरमाया, देखो ये रसूल पाक के मजार के ऊपर छत है, ये छत में सुराख कर दो ताकि आसमान और रसूल के रोजे के बीच में कोई चीज हाइल ना रहे। ये कौन सा अमल है? मैं सोच में पड़ गया। इसमें ना कोई दुआ के अल्फाज है, ना नमाज की बात है, ना नमाज इस्तिस्कासी की बात है, लेकिन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
उम्मुल मोमिनीन यही सबक सिखा रही है। और साहबी ने भी ये नहीं कहा ए आयशा ये कौन सा अमल बता रही हो, रसूल के छत के ऊपर सुराख करने से क्या होगा, क्या बारिश हो जाएगी, इतना नहीं कहा वो साहबी रसूल ने, बल्कि जैसे ही माँ आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया रसूल की छत में सुराख कर दिया, बड़ा सा होल कर दिया। जैसे ही होल का करना था रसूल पाक और के मज़ार और आसमान के बीच में जो खुली जगह हो गई, इतना जब किया गया तो क्या देखा मदीना के लोगों ने, थोड़ी देर हुई तो बादल मदीना के ऊपर मंडराने लगे और उस बादल में झूम करके बारिश होने लगी। तो रसूल को वसीला बनाया गया। रसूल तशरीफ फरमा नहीं है, रसूल मज़ार के अंदर है, लेकिन माँ आयशा सिद्दीक़ा ने वसीला बनाया। ऐसी एक मरतबा कैद पड़ गया था तो हजरत बिलाल पहुंचे थे हुजूर के मज़ार पर, ए अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत परेशान है, मदीना के बस्ती वाले परेशान है, बारिश के लिए दुआ कर दीजिए, बारिश दुआ कर दीजिए। जब बारिश के लिए दुआ कर दीजिए इतना कहा, रात को ख्वाब देखा। हजरत बिलाल बिन हारिस ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा, सरकार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। सरकार ने कहा सबसे पहले तो बारिश की खुशखबरी सुनाई, ए बिलाल तूने मेरे वसीले से बारिश की दुआ की है, अल्लाह तबारक व तआला फजर के बाद बारिश नाजिल करेगा। और उसके बाद कहा उमर फारूक आजम का जमाना था, कहा जाओ उमर से ये मेरा पैगाम देना कि वो सख्ती को कम करे और नरमी का इस्तेमाल ज्यादा करे। मैं सोच में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, अगर उमर को पैगाम पहुंचाना था तो उनके ख्वाब में ही चले जाते, ये बिलाल को क्यों हुक्म दिया, ए बिलाल तुम जाकर के कहना। तो मालूम हुआ बिलाल को इसलिए बताया उमर के पास जाना कि बिलाल ने मुझे वसीला बनाया है, तो वसीला बनाने वाले को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिसने वसीला बनाया है। तो फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे। जब फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे, बिलाल ने पूरा वाकया सुनाया तो फारूक आजम को गुस्सा नहीं आया। शरीयत के पाबंद थे, मसाइल को जानते थे, उनकी हैबत से दुनिया कांपती थी, उनके दुर्रे से लोग परेशान रहते थे। तो बिलाल ने जब ये कहा तो हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया, हे बिलाल बारिश के लिए हुजूर को वसीला बनाने गया था, तूने तो गलत काम कर दिया, मस्जिद में जाने की जरूरत थी, अल्लाह से दुआ मांगने की जरूरत थी, हुजूर को वसीला क्यों बनाया? ये कहना चाहिए था फारूक आजम को, लेकिन नहीं, ये नहीं कहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि बिलाल ने रसूल पाक को वसीला बनाया। ये बिलाल का तरीके अमल बिल्कुल दुरुस्त है। ये फारूक आजम ने भी बता दिया कि बिलाल ने जो किया वो सही किया, बिलाल ने रसूल को वसीला बनाया। इसलिए यही तो वो रसूल है जिसके सदक़े में हमें जन्नत मिली है, जिसके सदक़े में हमें नमाज मिली है, जिसके सदक़े में हमें रोज़ा मिला है, जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला है, जिसके सदक़े में जन्नत मिली है, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम में दाखिल किया है, जिसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जहन्नम से बचाया है। इसके सदक़े में सब कुछ हमें मिला है, तो इनको वसीला क्यों ना बनाए? तो जब फारूक आजम ने उनकी बात सुनी तो आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, ए बिलाल मैं कोशिश करता हूं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि सख्ती को कम करूं और नरमी को इख्तियार करूं। तो मालूम क्या हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात के बाद भी रसूल को वसीला साहबा किराम बना रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन बना रहे हैं। तो तीनों जमाने में रसूल को वसीला बनाया गया। जब हुजूर तशरीफ फरमा नहीं थे, रसूल को आदम ने वसीला बनाया, साहबी रसूल ने हुजूर की हयाती में उनको वसीला बनाया, हुजूर के जाने के बाद बिलाल और आयशा ने हुजूर को वसीला बनाया। और ये वसीला बनाने वाले कौन थे? ये वसीला बनाने वाले अइम्मा थे, वसीला बनाने वाले मुज्तहिदीन थे, वसीला बनाने वाले सहाबी थे, वसीला बनाने वाले मुफस्सिरीन थे, वसीला बनाने वाले अंबियाए किराम थे। अब अगर वसीला बनाना शिर्क हो जाए तो मुशरिकों की तादाद कितनी बढ़ जाएगी, सब लोग मुशरिक हो जाएंगे। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। वसीला बनाने वाले कौन थे? सहाबाए किराम थे,
वसीला बनाने वाले अंबिया थे, वसीला बनाने वाले इमाम थे। और मैं तो कहता हूँ हजरत आदम को भेजा हिदायत के लिए, हजरत नूह को भेजा हिदायत के लिए, हजरत ईसा को भेजा हिदायत के लिए, हजरत मूसा को भेजा हिदायत के लिए। मुझे बताओ ये अल्लाह, अगर हिदायत देनी थी तो नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी? कुरान के जरिए हिदायत दे दी होती, इंजील के जरिए, ज़बूर के जरिए, तौरात के जरिए हिदायत दी होती। लुगत की डिक्शनरी की कमी नहीं है, लोग कुरान को पढ़ लेते, डिक्शनरी देख करके हिदायत मिल जाती, इंजील को देख लेते, हिदायत मिल जाती। और फिर सोचता हूं कि अगर कुरान के जरिए हिदायत मिलती तो कुरान भी वसीला हो जाता, कुरान भी वसीला। और ताज्जुब की बात देखो कि जब कुरान को नाजिल किया तो जिब्रील का वसीला, जिब्रील का वसीला। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, नबियों को भेजा तो नबी वसीला, कुरान को भेजा कुरान वसीला, हजरत जिब्रील के भेजा जिब्रील वसीला। याद रखो, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु नूरा मुहम्मदिन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं खजाना मख्फी था, मैंने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूर मोहम्मद को पैदा किया। इसलिए कि जब तक मोहम्मद को न पहचानोगे मुझे नहीं पहचान सकते, मोहम्मद को नहीं जानोगे मुझे नहीं जान सकते, मोहम्मद को नहीं मानोगे मुझे मान नहीं सकते, मिल नहीं सकता। खुदा उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, बगैर सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। और सीढ़ी का काम क्या है? हमको छत पर पहुंचाना। तो सीढ़ी का ताल्लुक ऊपर से भी होता है, नीचे से भी होता है। सीढ़ी का ताल्लुक छत से भी होता है, सीढ़ी का ताल्लुक जमीन से भी होता है, दोनों से ताल्लुक है। वसीला बीच वाला होता है। आप सीढ़ी से जा रहे हो ऊपर, लिहाजा सीढ़ी का काम है ऊपर से भी टच हो, सीढ़ी का काम है नीचे से भी टच हो। इसलिए जब रसूल पाक वसीला है तो समझ लो कि वसीले का ताल्लुक है, ऊपर से भी है नीचे से भी है। रसूल पाक का ताल्लुक खुदा है, रसूल खुदा से है, रसूल पाक का ताल्लुक हमारे से है। खुदा से ले रहे हैं हमें दे रहे हैं, खुदा से ले रहे हैं हमें बांट रहे हैं, खुदा से ले रहे हैं हमें नवाज रहे हैं। तो ऊपर से भी ताल्लुक है, नीचे से भी ताल्लुक है। तो मालूम हुआ सीढ़ी का ताल्लुक ऊपर से है नीचे से है। लेकिन याद रखना, सीढ़ी को न कभी छत कहना, न सीढ़ी को जमीन कहना। इस होता है रसूल पाक को अगर खुदा से मिला दिया तो भी गलत होगा, और अपनों से मिला दिया तो भी गलत होगा। खुदा से अगर रसूल को मिला दिया तो भी गलत, और अपनों से मिला दिया तो भी गलत। वसीला बीच वाला होता है। अब अगर किसी को वसीले की ज़रूरत नहीं है तो वो छत पर जा सकता है, लेकिन वसीले के ज़रिए नहीं जाएगा, जीने के ज़रिए नहीं जा सकता। तो जीने के बगैर तो दुनिया में एक ही जानवर ऐसा है जो छत के ऊपर जा सकता है। दुनिया में एक ही जानवर ऐसा है जिसको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो छलांग लगा लगा करके छत के ऊपर जाता है, छलांग लगा लगा करके छत पर जाता है। आप समझ गए कि वो कौन सा जानवर है? वो जानवर है बंदर। बंदर को सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बंदर तो छलांग लगा लगा के छत पर पहुंच जाता है। तो अगर कोई कहे कि मैं तो डायरेक्ट खुदा के पास जाऊंगा, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाऊंगा, तो समझ लेना ये दो टांग का इंसान नहीं हो सकता, ये तो छलांग लगा करके जाने वाला इंसान है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीली। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो। अल्लाह तबारक व तआला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबके तुफ़ैल में हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला बनाने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और शरीयत मुतहरा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन उमरिया वदर की सरजमीन पर जिन जिन कमेटी के हजरात ने ये इतना अच्छा इंतज़ाम किया, मुझे बुलाया, सबको बोलने का मौका, बच्चों का प्रोग्राम हुआ, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम। दीदारे हरम शहनी साहिबी
کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو دور رہے کرے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے کرے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گزی زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گزی زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں ایسا فی ایسا فی یہ لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار بیٹھ جائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ پروردگار عالم اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے اللہ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے نماز کا پابند بنا دے ہماری عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما قرضداروں کو قرض داری سے نجات دے بیماروں کو بیماری سے شفا اور تندرست عطا فرما ہمارے بچوں کو دولت علمی سے مالا مال فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا پروردگار جن کے بچے اور بچیاں جوان غیب سے رشتے ڈھونڈتے پروردگار جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرے بچیاں دنیاوی تعلیم حاصل کرے انہیں کامیابی عطا فرما پروردگار عالم پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا فرما پروردگار عالم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پروگرام میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کے حاضر کو قبول فرما جو کوئی نظر و نیاز سامنے رکھی گئی پروردگار عالم جو خود بھی خدمت کی گئی ہے تقاریر ہوئی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیش کی گئی بچوں نے بھی دین کی باتیں بتائی پروردگار عالم ان سب کی خدمات کو قبول فرما پروردگار ان تمام چیزوں کا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما صحابہ کرام شہداء کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما پروردگار عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ سیدہ کلثومہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرما سید دادا باپو قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرما پروردگار عالم ان کے گھر والوں کو آباد رکھ پروردگار ان کی اہلیہ کو تندرستی عطا فرما جو بھی بیماری ہے اسی بیماری کو دور فرما پروردگار عالم ہمیں سیدوں کا سچی محبت عطا فرما علماء کرام کی سچی محبت عطا فرما
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوات وسلام علی رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہار ولو الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ دواکم درد من لم یعلق بتعلق رواکم مستمن من یعلق بتعلق سرا پاسین کردرتنی عدین نمی گرد و فریاد من لم یعلق بتعلق غوث اعظم بمن بی سر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد الہی تاب و خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.